مرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت لأتم مكارم الأخلاق وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں درود شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم نہایت ہی قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ کئی پروگرام سے ہم اپنے پیارے پیغمبر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا تذکرہ مختلف مساجد کے اندر تسلسل کے ساتھ کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، اور اگر میری گویائی اور آپ کی سماعت خطا نہ کر رہی ہو تو میں نے اپنے پیارے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور ولادت باسعادت کا وہ مرحلہ جو آپ کی پیدائش کا ہے مسجد توحید حسن آباد میں سنا کر اپنی تقریر کو ختم کیا تھا اس وعدے کے ساتھ کہ آئندہ کے پروگرام میں اس سے آگے انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا۔ اب آپ حضرات نے اگر سموسا کے چکر میں اور قورمہ بریانی کے چکر میں بھول گئے ہو تو الگ بات ہے، مگر ہم تو نہیں بھولے۔ میں نے عرض کیا تھا
کہ جس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو آپ کو دنیا میں آنے کا جو انداز تھا وہ سجدے کا انداز تھا، اور شہادت کی انگلی حضرت آمنہ کہتی ہیں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی، جیسا کہ اتحیات میں ہم اٹھایا کرتے ہیں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ لوگوں 360 جن خداؤں کی تم پوجا اور پرستش کرتے ہو اب اس کی خیر مناؤ۔ اب تو دنیا میں ایک کی دعوت دینے والا آ رہا ہے اور ایک کی تبلیغ کرنے والا پیغمبر آ رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ساتھ ایک نور نکلا ہے جو آسمان کی بلندی کی طرف گیا۔ وہ نور اس بات کا اشارہ کر رہا تھا کہ یہ ایمان کا نور ہے، اور جب سورج نکلتا ہے تو رات چلی جاتی ہے۔ اے دنیا کے انسانوں، ایمان کا نور آ گیا، اب کفر کا اندھیرا چلا جائے گا۔ تیسری بات کہ جب بھی کوئی بچہ اپنے ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتا ہے تو ایک زوردار چھینک آتی ہے اسے۔ آج تک کوئی بچہ ایسا نہیں پیدا ہوا جو دنیا میں آتے ہی کے ساتھ چھینکا نہ ہو، لیکن اور بچوں میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق یہ تھا کہ جب پیغمبر کو چھینک آئی، اماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد پہلی چھینک آئی تو آپ کی زبان پر تھا الحمدللہ۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو گھر میں کوئی دوسرا تیسرا تھا نہیں، اور متولی صاحب جو تھے حضرت عبد المطلب دادا، تو وہ خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے چونکہ متولی ہیں۔ یہ تو ہمارے زمانے کے متولی لوگ ہیں بیچارے، جن کو ہفتے میں ایک آدھ دن ٹائم ملا تو مسجد میں گئے اور ممبر محراب دیکھ کر کے واپس آ گئے، کہا بہت اچھا لائٹنگ ہے، نہ لیٹرین دیکھا نہ باتھ روم، 1.5 کنٹل اوپر پڑا ہوا ہے۔ اتنا بیڑی، اتنا تمباکو، اتنا گٹکے کا ڈبہ، اتنا گٹکے کی پیکٹ، تو ہمارے دور کے متولیوں کو فرصت ہی نہیں ہے۔ خانہ کعبہ کا وہ متولی عبد المطلب خانہ کعبہ میں بیٹھے ہیں اور ادھر کائنات کا امام آ گیا۔ عبد المطلب کہتے ہیں کہ نہ تو ہمیں کوئی فون آیا، نہ ہمیں کسی نے موبائل سے بات کیا۔ فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم، خانہ کعبہ کے دیوار میں ٹیک لگا کر ہم بیٹھے تھے تو دیوار سے میرے کان میں آواز آئی، عبد المطلب ویلکم ٹو یو، مبارک ہو، پوتا آ گیا۔ بیت اللہ کے دیوار نے اطلاع دیا کہ عبد المطلب کائنات کا امام آ گیا، تم یہاں بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہو؟ جلدی سے جاؤ اور اپنے لاڈلے کو دیکھو۔ عبد المطلب بھاگے ہوئے آئے، دوڑے ہوئے آئے، آنے کے بعد آواز دی، کہا کہ بہو گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے؟ کہا ابا جان ہاں۔ کہا کہ ذرا لاؤ، تو ایسے اٹھا کر کے جو دیا ہے تو حضرت عبد المطلب نے اس کو یوں لیا اور سینے سے لگایا اور بھاگے 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 سیدھے خانہ کعبہ میں گئے اور گود میں اٹھا کر کے بیت اللہ کا طواف کیا اور دعائیں مانگی، میرے مولا اس یتیم کی حفاظت فرما۔ اور نام رکھنے کی جب باری آئی تو انسانوں
ہمارا تمہارا نام کوئی مولوی رکھے گا، امام رکھے گا، مفتی رکھے گا، دادا رکھے گا، نانا رکھے گا، باپ رکھے گا، خاندان کنبہ اور قبیلے کے لوگ رکھیں گے، اے لوگوں قربان جاؤ اپنے پیغمبر پر کہ تمہارے پیغمبر کا پیدائش سے پہلے کا نام احمد بھی آسمان پہ اللہ نے رکھا، اور پیدائش کے بعد دنیا کا نام محمد بھی اللہ نے رکھا ہے۔ کہا کہ عبد المطلب اس بچے کا نام محمد رکھیے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا نام آسمان میں احمد ہے، زمین میں اس کا نام محمد ہو۔ احمد کسے کہتے ہیں؟ محمد کسے کہتے ہیں؟ ڈکشنری اٹھا کر کے دیکھو، احمد اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، سب سے زیادہ جس نے اللہ کی تعریف کی۔ نہ جبرائیل نے اتنی تعریف کیا، نہ میکائیل نے کیا، نہ آدم نے کیا، نہ ادریس نے کیا، نہ ہاشم نے کیا، نہ زکریا نے کیا، نہ یحییٰ نے کیا، نہ داؤد نے کیا، نہ یوسف نے، نہ ابراہیم نے، نہ اسماعیل نے، نہ عیسیٰ نے۔ جس نے سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کی اس کو احمد کہتے ہیں، اور ساری دنیا نے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی اس کو محمد کہتے ہیں۔ کیا پتا چلا؟ ارے کیا سمجھ میں آیا؟ کہ میرا نبی وہ ہے جس نے سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کی، اور میرا نبی وہ ہے ساری دنیا کی مخلوق نے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی۔ وہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے اور یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے محمد۔ فرمایا کہ محمد سے زیادہ تعریف دنیا کے کسی انسان کی نہیں۔ کسی انسان کی تعریف محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نہیں ہوئی۔ ہمارا اور تمہارا دو چار آدمی تعریف کرتے ہیں نا تو زمین پہ پاؤں رہتا ہی نہیں، آسمان میں اڑتے رہتے ہیں۔ اور جس کی تعریف ساری کائنات کی ہو، جس کی تعریف فرشتوں نے سب سے زیادہ کی ہو، جناتوں نے سب سے زیادہ کیا ہو، سمندر اور دریاؤں کی مچھلی نے جس کی تعریف کی ہو، اڑتے ہوئے پرندوں نے جس کی تعریف کی ہو، جنگل کے ریگستان کے اندر پلنے والے جانوروں نے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب زمین پہ چلتے ہیں تو گردن جھکی ہوتی۔ ہماری دو آدمی تعریف کر دے تو اکڑی رہتے ہیں، نیچے کا کوئی نظر ہی نہیں آتا، بس اوپر ہی اوپر نظر آتا ہے۔ ایک بات، احمد جس نے سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کی، محمد جس کی سب سے زیادہ اللہ نے تعریف کی۔ ایک تو یہ ہوا۔ دوسری بات سنو، حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ کہتے ہیں، حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ کہتے ہیں، اور ہمارے پیغمبر کو حبیب اللہ کہتے ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ ہے۔ دونوں کے معنی دوست کے ہیں، لیکن خلیل اللہ کے معنی ہیں وہ جس نے اللہ سے دوستی کی ہو۔ حبیب اللہ کے معنی ہیں وہ جس سے اللہ نے دوستی کی ہو۔ تو ہمارا پیغمبر وہ ہے کہ جس سے دوستی کس نے کیا ہے؟ اور ابراہیم کون ہے؟ جس نے اللہ سے دوستی کی۔ یہ سب پوائنٹ یاد رہے گا یا وہی 12 دنا 36؟ یہ قیمتی جوہر ہے، اس کو یاد رکھنی چاہیے۔ اپنے ڈائری میں نوٹ کیجئے، موبائل کے اندر نوٹ کیجئے۔ قیامت کے دن ہو سکتا ہے اس عقیدت اور محبت کی وجہ سے کام آ جائے۔ بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا واقعہ لکھا ہے کتاب میں۔ 116 سال کی عمر تھی اس کی۔ کتنے دن کی؟ 116 سال کی عمر تھی۔
100 سال مکمل، ایک دن نہ آگے نہ پیچھے، 100 سال جب سے بالغ ہوا موت تک کوئی دن ایسا نہیں تھا جس دن اس نے زنا نہ کیا، شراب نہ پیا، جوا نہ کھیلا، پتنگ نہ اڑایا ہو، کبوتر نہ لڑایا ہو، مرغی نہ لڑایا ہو۔ تمام دنیا کی برائی اس آدمی کے اندر موجود۔ 100 سال میں کوئی دن ایسا نہیں جس دن اس نے زنا نہ کیا، اور کوئی برائی ایسی نہیں جو 100 سال میں اس نے نہ کیا۔ اور جب آدمی اتنی برائی کرے گا تو بدنام تو ہوگا نا، گاؤں میں، گھر میں، محلے میں، اڑوس میں، پڑوس میں بدنام ہوگا۔ تو ہر آدمی بچہ بچہ اس کو تھوکتا تھا، بچہ بچہ تھوکتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو لوگوں نے اس کو اٹھا کر کے، اس کی لاش کو اٹھا کر کچڑے پہ لے جا کے پھینک۔ اتنا گندا انسان کچڑے پہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم کا دور تھا، آپ سوئے ہوئے تھے کہ آپ کو خواب میں اللہ نے بتایا کہ اے موسیٰ تم سو رہے ہو، کیا تم کو نہیں پتا ہے کہ ہمارے ایک ولی کی میت کو لوگوں نے کوڑے پہ پھینک دیا جا کر؟ موسیٰ علیہ السلام نیند سے اٹھے تو پریشان کیا اللہ، کس کی میت ہے؟ جا کر کے دیکھا تو ارے یہ تو وہی کتا بدماش ہے، سب سے بڑا چور۔ اللہ تعالیٰ ولی کیسے کہہ رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا اللہ یہ تو بہت ہی بدترین قسم کا انسان ہے۔ کہا کہ اے موسیٰ بدترین ہے ضرور، لیکن سن، یہ جس کتاب کو مانتا تھا اسے توریت کہتے ہیں، اور توریت میں لفظ محمد جہاں جہاں پہ آتا تھا، کہا کہ یہ ساری دنیا کی برائی کرنے والا جب لفظ محمد کو دیکھتا تھا تو آنکھوں سے لگا لیا کرتا تھا۔ کہا کہ میرے محمد سے اتنا پیار تھا اسی لیے میں اس کو ولی بنا لیا۔ میں اس کو فرمایا کہ جو میرے محبوب کا یار ہوگا وہ میرا یار ہوگا، جو میرے محبوب کا دوست ہوگا وہ میرا دوست ہوگا، جو میرے محبوب کا دشمن ہوگا وہ میرا دشمن ہوگا، جو میرے محبوب کے نام سے عشق کرتا ہوگا وہ میں اس سے عشق کروں گا۔ اس کے سارے قصور ایک طرف اور محمد عربی کے نام کی محبت ایک طرف۔ اس لیے جب بھی لفظ محمد آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بولا کرو، ورنہ فرمایا پیغمبر نے کہ دنیا کا سب سے بڑا کنجر کنجوس انسان وہ ہے کہ جس کے سامنے میرا نام آئے اور ہم پر درود نہ بھیجتا۔ تو کیا نام رکھا گیا؟ عبد المطلب نے 7ویں دن اونٹ ذبح کیا، اور اونٹ ذبح کرنے کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا، کیا نام؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام رکھا گیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ عبد المطلب، ارے پورے عرب کی ڈکشنری میں یہ نام نہیں ہے، تجھے یہ نام کہاں سے مل گیا؟ تو حضرت عبد المطلب نے کہا یہ اس ڈکشنری کا نام ہے جو ڈکشنری دکھتی نہیں ہے، دکھائی جاتی ہے۔ فرمایا کہ پوری دنیا میں اس سے پہلے یہ نام کسی کا نہیں تھا، پوری دنیا میں، جب سے دنیا بنی تب سے لے کر کے آج تک، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک کسی کا نام یہ پڑا ہی نہیں، پہلا نام تھا پوری دنیا میں لفظ محمد۔ آج تم لوگ کیا نام رکھو گے؟ چاند بادشاہ، ایاز پاشا، فلانے پاشا، فلانے پاشا، نہ جانے کتنے پاشا ہیں۔ اگر نام ایسا رکھو جس کا کوئی مطلب ہو، نام ایسا رکھو کہ جس کو اللہ بھی دیکھے تو رحم آ جائے۔ یہ ڈسکو ڈانس والا نام سب کیوں رکھتے ہو؟ گڑبڑ سربڑ کیوں مچاتے ہو؟ کیا تمہارے اسلام میں نام نہیں ہے؟ اسلام نے آپ کو یتیم چھوڑ دیا ہے کیا؟
اسلام نے آپ کو لاواری چھوڑ دیا. بیٹی ہوگی تو اس کا نام رکھے گا بیبی، سونی، منی، فلانا ڈھکانا. نہ یہ عقل کے ٹور کو فاطمہ یاد ہے، نہ عائشہ یاد ہے، نہ خدیجہ یاد ہے، نہ حفصہ یاد ہے، نہ زینب یاد ہے، نہ رقیہ یاد ہے، نہ ام سلمہ یاد ہے، نہ ام حبیبہ یاد ہے، نہ جویریہ یاد ہے، نہ ماریہ قبطیہ یاد ہے. کچھ بھی یاد نہیں. یاد ہے تو بیبی، سونی، منی، پپو، ٹنکو، گڈو. یہ کتا بلی سب کا نام رکھتے ہو اچھے خاصے مسلمان ہو کر. تمہارا نام تو ہونی چاہیے اسد اللہ. کیا مطلب؟ اللہ کا شیر. مسلمان یہ نام رکھتا ہے. یا مسلمان انگریزوں کے کتے کا نام رکھتا ہے گڈو. پورے امریکہ میں جو سب سے قیمتی کتا انگریزوں کا ہوتا ہے اس کا نام گڈو رکھا جاتا ہے، اور یہاں مسلمان رکھ رہا ہے پاگل. تمہارا نام ہونی چاہیے اسد اللہ، اللہ کا شیر. تمہارا نام ہونی چاہیے عبداللہ، اللہ کا بندہ، جس نام کو لینے میں جلال ٹپکتا ہو، طاقت معلوم ہوتی ہو. عبداللہ کیا نام ہے؟ عبداللہ. شان سے بولو. آپ کا کیا نام ہے؟ عبد الرحمن. آپ کا کیا نام ہے؟ عبد الغفار. آپ کا کیا نام ہے؟ عمر ابن خطاب. آپ کا کیا نام ہے؟ امیر حمزہ. یہ سب نام ہیں جس سے روب ٹپکتا ہے، جلال ٹپکتا ہے، غضب ٹپکتا ہے. تو نہ تو اللہ کے 99 نام میں سے کوئی نام رکھے گا، اور نہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں سے کوئی نام رکھے گا. نام رکھے گا تو انگریز کی ڈکشنری سے نکال دے. کوئی نام رکھے گا ثانیہ. جب سے ہاف پینٹ پہن کر کے یہ شیعہ کی بیٹی کوٹ میں ناچنے لگی، ہر مسلمان اپنی بیٹی کا نام ثانیہ رکھنا شروع کر دیا. اور یہ نہ پوچھا کہ ثانیہ کے معنی ہیں کیا. ثانیہ کے معنی آتے ہیں دوسری. ثانیہ کے معنی، اب یہ کوئی مطلب ہوا نام کا؟ اور پھر یہ کہ وہ تو شیعہ ہے نا، تم شیعہ کی نسل میں اپنی بیٹی کا نام رکھ دیتے ہو. تمہیں تو سلمہ رکھنی چاہیے، تمہیں جویریہ رکھنی چاہیے، تمہیں زینب رکھنی چاہیے، تاکہ قیامت میں اللہ پاک کہتے ہیں کہ اس کا ماں باپ پڑھا لکھا تھا. اس کا لفظ محمد اپنے بچوں کا نام رکھو، محمد. جواد نام رکھو، بہت زیادہ سخاوت کرنے والا جواد. تو انشاءاللہ تمہارا بیٹا کنجوس نہیں ہوگا. یہ نام تو رکھ کے دیکھو. عبد الرحمن نام رکھو، تمہارا بیٹا نرم دل والا ہوگا، غصہ والا نہیں ہوگا. خالد ہمیشہ رہنے والا، وہ نام رکھو. بڑے پیارے پیارے اسلام کے نام ہیں، لیکن ہم لوگوں کو پتہ نہیں کیا بیماری آ جاتی ہے. نہ علماء سے پوچھتے ہیں، نہ دینی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، بس جو دل میں آیا رکھ دیا، اور بعد میں بیٹا چور ہو رہا ہے، بدماش ہو رہا ہے، گنڈا ہو رہا ہے، نیچا ہو رہا ہے. تو دادا نے کیا نام رکھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کس دن رکھا ہے؟ 7ویں دن ولیمہ کر کے. پہلے جانور کاٹا، لوگوں کو کھلایا. لوگوں نے پوچھا کہ عبد المطلب کیا بات ہے؟ کہا کہ میرے گھر میں ایک لال آیا، میرے گھر میں لال آیا ہے. اور سنو، علماء نے لکھا ہے کہ جب پیغمبر کی ولادت ہوئی ہے، پیغمبر کی جب ولادت ہوئی تو الف سے لے کر یا تک جتنے حروف ہیں، اور ان حروف سے جو خوبصورت نام ہو سکتا ہے،
ہر حروف نے وہ نام لے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا ہے۔ چنانچہ الف نے کہا کہ امین آئے، با نے کہا کہ بشیر آ گئے، تا نے کہا کہ تنویر آ گئے، اور سا نے کہا کہ ثاقب آ گئے، جیم نے کہا کہ جواد آ گئے، اور ہا نے کہا کہ حامد آ گئے، خا نے کہا کہ خاتم النبیین آ گئے، اور دال نے کہا کہ داعی اسلام آ گئے، زال نے کہا کہ زکی آ گئے، را نے کہا کہ رسول آ گئے، زا نے کہا کہ زاہد آ گئے، اور سین نے کہا کہ سید الانبیاء آ گئے، اور شین نے کہا کہ شفیع المذنبین آ گئے، صاد نے کہا کہ صفی اللہ آ گئے، زاد نے کہا کہ امت کے ضامن آ گئے، اور تا نے کہا کہ طیب آ گئے، زا نے کہا کہ ظاہر آ گئے، عین نے کہا کہ عادل آ گئے، غین نے کہا کہ غیور آ گئے، اور فا نے کہا کہ فاتح مکہ آ گئے، اور قاف نے کہا کہ قاسم آ گئے، لام نے کہا کہ لعیق آ گئے، میم نے کہا کہ محمد آ گئے، حمزہ نے کہا کہ احمد آ گئے۔ اب کون بچا؟ بولو مولانا، ایک ہفتے کا ٹائم دیجئے، سوچ کے بولے۔ بے حمزہ کے بعد تو ہر کوئی جانتا ہے، کون سا حروف بچا؟ یا۔ تو یتیم نے کہا کہ سنو، کیا تم لوگ بول رہے ہو؟ مجھ سے پوچھو کون ہے؟ یتیم نے کہا کہ یتیم عبداللہ آ گئے۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ یہ تقریر اگر ہم مولانا لوگوں کے بیچ میں کرتے تو اتنا موٹا پھول کا ہار پہنا دیا جاتا، اتنی علمی بات ہے، اتنے نقطے کی اور پوائنٹ کی بات ہے۔ نندیال کے اندر یہی بات میں نے کہا تو پورے نندیال کے مولانا تقریر کے بعد ہم کو گھیر کے بیٹھ گئے، کہا کہ مولانا ہم کو ذرا لکھا دیجئے، کہاں سے لائے ہیں آپ؟ ہم کہے کہ اوپر سے جبریل لے کے آئے۔ تو لفظ محمد یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں الحمدللہ، ہندو پور والے اگر لفظ محمد پر بولنا شروع کروں تو انشاءاللہ 6 مہینے کی مدت گزرے گی، یاد رکھو۔ لیکن میں جانتا ہوں تم لوگ نکلو گے باہر اور کہو گے کہ مولانا خالی محمد محمد کر رہے تھے، محمد محمد، اس لیے ڈر لگتا ہے۔ تو نام رکھا 7ویں دن، کیا نام؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت آمنہ کو لا کر کے دے دیا۔ حضرت آمنہ گود میں لے کر کے یوں دیکھتی تھی، اور گلاب کے پنکھڑیوں کے جیسے ہونٹ کو بوسہ دے کر کے پیشانی چوم کر کے ٹپ ٹپ آنکھ سے آنسو گرنے لگتا تھا، رونے لگتا۔ کیوں؟ حضرت آمنہ کہتی ہیں عبداللہ کتنا حسین ہے، کتنا پیارا بیٹا ہے، آج اگر تو زندہ ہوتا تیری روح بھی ٹھنڈی ہو جاتی، تیرا قلب و جگر بھی خوش ہو جاتا۔ عبداللہ دیکھو تو صحیح کتنا پیارا بچہ ہے، کتنا خوبصورت بچہ ہے۔ عبداللہ خود تو دنیا سے چلے گئے، میں پوچھتی ہوں یہ تو بتاؤ میرے اس خوبصورت بچے کو بازار میں کون لے کر جائے گا، کھلونا کون لا کر دے گا، آنکھ سے آنسو کون پوچھے گا، کس کی انگلی پکڑ کر مکے کے بازاروں میں جائے گا۔ حضرت آمنہ کو پھر عبداللہ کی یاد آ گئی، اور کیوں نہ یاد آئے لوگوں، دادا کا پیار الگ ہے، نانا کا پیار الگ ہے، بہنا کا پیار الگ ہے، چاچا چاچی کا پیار الگ ہے، لیکن خدا کی قسم جو پیار باپ دے سکتا ہے دنیا کا کوئی دینے والا نہیں۔ تمہیں یقین نہیں آتا ہو، یتیموں سے پوچھ کر دیکھو، ساری دنیا دے دو مگر ابا کی یاد نہیں جاتی ہے۔ آمنہ کا پھر جگر پھٹنے لگا،
ہر کوئی تعریف کر رہا ہے لیکن عبداللہ نہیں آتا ہے۔ حضرت آمنہ کہتی جا رہی تھی میرے پروردگار عبداللہ موجود نہیں ہے، میرے لگتے جگر کو گھمانے کے لیے کون لے جائے گا؟ اللہ پاک نے آواز دیا، فرمایا آمنہ فکر نہ کر، اگر محمد گھومنے کا ارادہ کرے تو دنیا والے زمین پہ گھوما کرتے ہیں، میں اپنے محمد کو ساتوں آسمان کے اوپر جنت میں گھماؤں گا۔ فرمایا کوئی گاڑی پہ گھومتا ہے، کوئی سائیکل پر گھومتا ہے، کوئی 4 چکے پر گھومتا ہے، کوئی جہاز پہ گھومتا ہے۔ او آمینہ، میں اپنے کالی کملی والے کو ایسی سواری پہ گھماؤں گا، ایک نظر جہاں پہ پڑے گی پہلا قدم وہاں پہ پڑے گا۔ آپ فکر نہ کرو، آپ غم نہ کرو، میرا محبوب اگر کھیلنا چاہے گا تو میں انگلی کے اشارے پہ چاند کے ٹکڑے کرواؤں گا۔ میرا محبوب زمین سے اشارہ کرے گا، آسمان والا چاند کا جگر پھٹ جائے گا۔ اللہ پاک نے تسلی دی ہے حضرت آمنہ کو، کہا کہ آپ غمگین نہ ہوئیے، آپ ٹینشن مت لیجئے۔ ارے میں تو ان کے ابا کو اس لیے اٹھا لیا تاکہ کل ان کا ابا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہ کہے کہ بیٹا میں نے تجھے پالا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ میرا محبوب باپ کے احسان سے بچ جائے۔ کس سے بچے؟ احسان سے بچ جائے۔ فرمایا اس لیے میں ابا کو لے گیا، ورنہ مجھے شوق تھا۔ ادھر قبیلے بنو سعد سے دیہات کی عورتیں شہر میں آتی تھی بچوں کو دودھ پلانے کے لیے لینے، اور شہر کے لوگ اپنے بچوں کو دیہات بھیج دیا کرتے تھے تاکہ بیماری سے بچے بچ جائیں، بیماری سے۔ تو 10 عورتیں جس سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، 10 عورتیں قبیلے بنو سعد سے نکلی ہیں مکے کی طرف بچہ لینے کے لیے۔ اچھا، بچے کو جب کوئی عورت لے لیتی تھی دودھ پلانے کے لیے تو اس کے باپ ماں کی طرف سے اس کو انعام کے طور پہ پیسے وغیرہ ملا کرتے تھے۔ کیا ملتا تھا؟ جب 2 سال بچے کا مکمل دودھ پلا دیتی دیہات کی عورتیں تو جب واپس لا کے دیتے تھے ان کے اماں ابا کیا کرتے تھے؟ انعام دیا کرتے تھے، گفٹ دیا کرتے تھے۔ تو 10 عورتیں قبیلہ بنو سعد کی نکلی، اس میں ایک تھی حلیمہ سعدیہ، ایک تھی اور غریب اتنی تھی بیچاری کہ ایک اونٹنی اور ایک گدھی لے کر کے وہ نکلی، اور اونٹنی کو دودھ ہی نہیں ہوتا، اور خود حضرت حلیمہ کا بھوک کی وجہ سے یہ حال بنا ہوا تھا کہ سینے میں دودھ ہی نہیں تھا، اور پہلے سے جو بچہ ان کے گود میں تھا دودھ کے بغیر وہ بچہ کئی رات سے سوتا نہیں تھا۔ تو نہ اونٹنی میں دودھ ہے، نہ حضرت حلیمہ کے سینے میں دودھ ہے، اور اونٹنی بھی کمزور ہے اور گدھی بھی کمزور ہے اور میاں بیوی اور ساتھ میں ایک بچہ، یہ تینوں کے تینوں نکلے مکہ آئے کائے کے لیے، یہ کائے کے لیے آئے۔ پہلی ہی تقریب میں سو رہے ہو، دوسری نہیں سنو گے؟
بچہ لینے کے لیے نہیں آئی. تو کل کتنی عورت آئی تھی؟ 10. ان میں جو 9 تھی نا، 9 ان کے جانور بڑے مشٹنڈے تھے، بہت تیز بھاگتا تھا. اور تقریباً مکے سے یہ گاؤں جہاں کی یہ عورتیں نکلی تھی 120 کلومیٹر کا فاصلہ تھا. تو نکلی تو گھر سے 10 کی 10 ساتھ میں، لیکن کچھ دور جانے کے بعد چونکہ حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی کمزور تھی تو آہستہ آہستہ چلتی تھی. اب یہ 9 عورتیں جو آگے چلی جاتی تو اپنی سواری کو روک دیتی کہ حلیمہ کو آنے دو پھر چلیں گے. ایک بار ہوا، 2 بار ہوا، تیسری بار ان عورتوں نے کہا کہ دیکھو حلیمہ تیری وجہ سے میرا سفر خراب ہو رہا ہے، تو آرام آرام سے آ، میں چلتی ہوں. تو 10 کی 10 تیزی کے ساتھ مکے پہنچ گئے. سمجھ رہے ہو؟ مکے پہنچ گئے، بچوں کو لے لیا. جہاں معلوم ہوتا کہ ہاں اس کے گھر میں بچہ ہوا ہے، بابا کیا کرتا ہے، تو بہت بڑی فیکٹری ہے، لائیے آپ کے بچے کو ہم دودھ پلا. اور یہ 9 کی 9 عورتیں جب حضرت آمینہ کے گھر جاتی اور کہتی کہ آپ کے گھر میں بچہ ہے، کہا کہ ہاں میرے گھر میں بچہ تو ہے. تو پوچھتی کہ اس کا ابا کیا کرتا ہے، تو حلیمہ آمنہ رونے لگی اور کہتی کہ بچہ تو یتیم. جہاں یتیم کہتے بس وہ عورت چھوڑ کر کے چلی جاتی. کہا کہ یتیم ہم لے کے کیا کریں، جب باپ ہے ہی نہیں تو ہم کو کیا ملے. تو 9 کی 9 عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم بول کر کے چھوڑ دیا اور وہاں سے چلی گئی. ادھر اخیر میں سب سے حضرت حلیمہ آئی تو جس کے گھر جاتی کوئی گھر والا اپنا بچہ یہ بول کر نہیں دیتا تھا کہ حلیمہ جب تجھے خود دودھ نہیں ہے تو میرے بچے کو دودھ کہاں سے پلائے. تو سارے گھر والے واپس کر دیتے. اللہ کی قدرت دیکھو، اللہ کی. ادھر ان عورتوں کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھانے کی توفیق اس لیے نہیں ہوئی کہ بچہ یتیم ہے، اس کا باپ نہیں تو دے گا کون. اب پورے مکے والا حضرت حلیمہ کو بچہ اس لیے نہیں دیتا تھا کہ جب دودھ ہے ہی نہیں تو دودھ پلائے گی کون. اب کون بچ گئے؟ بچے میں بچ گئے ہمارے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور عورتوں میں بچ گئی کون؟ حضرت حلیمہ. جب شام ہو گئی تو حلیمہ نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا کہ ایک کام کرتے ہیں، وہی ایک بچہ ہے جو غریب ہے، یتیم ہے، جا کر کے میں اسی بچے کو لے کر کے آتی ہوں، کہیں اللہ خیر و برکت دے دے ہم. شوہر نے کہا کہ ٹھیک ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. حضرت حلیمہ کہتی ہیں میں گئی، میں جو گئی تو وہ معصوم پیارا بچہ کپڑا اوڑھے ہوئے سو رہا ہے. میں نے رخ انور سے کپڑا ہٹایا، اس بچے نے میرے چہرے کو دیکھا، لب پہ مسکراہٹ آ گئی. حلیمہ کہتی ہیں میں نے دل میں یہ خیال کر لیا چلو ابا نہیں ہے، بچے کا باپ نہیں ہے، ارے پیسہ ملے نہ ملے مگر یہ خوبصورت مسکراہٹ تو ملے گی. بعض لوگ مسجد کے دروازے پہ آتے ہیں مگر اندر کی توفیق نہیں ہوتی، دروازوں سے واپس چلے جاتے ہیں. او لوگوں، یہ واپس خود نہیں جاتا، اللہ پاک اسے دھکے مار کے بھگاتا ہے. یہ قبیلہ بنو سعد کی 9 عورتوں نے یتیم کہہ کر خود نہیں چھوڑا بلکہ اللہ نے دھکا مار کر بھگایا. حلیمہ سعدیہ نے خود بچے کو نہیں لیا ہے بلکہ اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کو حلیمہ کے جھولی میں ڈالا. حضرت حلیمہ
سعدیہ کہتی ہیں وہ بچہ مسکرانے لگا، مجھے مسکراہٹ بڑی پیاری لگی، میں نے کہا او آمینہ، پوری بستی میں، پورے گاؤں میں اتنا خوبصورت بچہ میں نے نہیں دیکھا۔ حضرت آمینہ کہنے لگی او حلیمہ، تو گاؤں کی رہنے والی ہے، تو نے گاؤں میں اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، میں تو مکے شہر میں رہتی ہوں، میں نے آج تک اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ حضرت عبد المطلب آ گئے، فرمایا حلیمہ تو نے گاؤں میں نہیں دیکھا، آمینہ تو نے شہر میں نہیں دیکھا، ارے میں تو پورا دنیا پھرتا ہوں، رب کعبہ کی قسم اتنا خوبصورت بچہ میں نے پوری دنیا میں کہیں نہیں دیکھا۔ جبریل امین آ گئے، اے بیٹا کھائے بیٹھ کے ہوا، جبریل امین آئے، کہا کہ حلیمہ تو نے اتنا خوبصورت بچہ گاؤں میں نہیں دیکھا، آمینہ تو نے مکہ شہر میں نہیں دیکھا، عبد المطلب تو نے پوری دنیا میں نہیں دیکھا، ارے میں جبریل امین ہوں، آسمان سے لے کر زمین تک کی ساری مخلوق میری ایک نظر میں سامنے ہوتی ہے، میں رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے فرشتوں کی جماعت میں بھی اتنا خوبصورت نہیں دیکھا۔ آواز آئی، پروردگار عالم نے فرمایا حلیمہ تو نے گاؤں میں نہیں دیکھا، آمینہ تو نے شہر میں نہیں دیکھا، عبد المطلب تم نے دنیا میں نہیں دیکھا، جبرائیل تم آسمان و زمین میں نہیں دیکھے، فرمایا کہ میں خدا کہتا ہوں ارے دیکھو گے کیسے، یہ ایک سمپل تھا، میں نے بنایا نمونہ توڑ دیا، نہ میں نے اتنا خوبصورت بچہ اس سے پہلے بنایا، نہ آج کے بعد قیامت تک بناؤں گا۔ کتنے خوبصورت تھے ہمارے نبی، معلوم کتنے پیارے تھے۔ اب تمہارے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ بہت گورے ہوں گے، بہت گورا انگریز ہوتا ہے، سمجھ لو گورے نہیں تھے، شمائل ترمذی میں لکھا ہے کہ گورے نہیں تھے، نہ گورے تھے نہ کالے تھے، بیچ کا کلر تھا، کیسا؟ سانولا رنگ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس سانولے رنگ میں چہرے پہ اتنا حسن تھا، اتنے خوبصورت تھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہا کرتی تھی کیا کہ یوسف کو مصر کی عورتوں نے دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی، میرے محبوب کو اگر دیکھ لیا ہوتا تو جگر کاٹ لیتا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، حسان تڑپ کے کہتا ہے کہ میری آنکھ نے آپ سے زیادہ خوبصورت حسین نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے زیادہ خوبصورت دنیا میں کسی عورت نے بچہ جنا ہی نہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب، آپ تو تمام عیب سے پاک ہیں۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ ایسے پیدا ہوئے جیسا آپ نے چاہا۔ پوری دنیا کے انسان کو، مخلوق کو اللہ نے اپنی چاہت کے مطابق پیدا کیا۔ اے مسلمانوں، یہ تو مقدر کا سکندر ہے کہ تیرے پیغمبر کو پیغمبر کی چاہت کے مطابق پیدا کیا۔ نہیں سمجھے؟ ہمیں اللہ نے اپنی مرضی کے مطابق جیسی ناک چاہا دے دیا، جیسا ہاتھ چاہا دے دیا، جیسی آنکھیں چاہی دے دی، جتنا لمبا چاہا بنایا، جتنا موٹا چاہا بنایا،
لیکن پیغمبر کے بارے میں فرمایا خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، محمد جیسا چاہتے تھے بننا اللہ نے اس چاہت کے مطابق بنایا۔ اتنے خوبصورت۔ تو حضرت عائشہ فخر سے کہا کرتی تھی حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری، دنیا کے تمام نبی میں جو خوبی ہو سکتی ہے وہ ساری خوبیاں اللہ نے صرف اپنے پیغمبر کو عطا فرمایا۔ ساری خوبی اتنے حسین، اتنے خوبصورت کہ مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے اور 14ویں کا چاند آپ کے سر پہ تھا ایسے، اور آپ مسجد میں دالان میں صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، چھت وہ تو تھی نہیں، باہر بیٹھے تھے۔ تو حضرت انس ایک صحابی ہے، وہ باہر سے آئے تو اچانک نظر پڑ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، دیکھا کہ بیٹھے ہوئے، ارے یہ کون سا چاند چمک رہا ہے؟ پھر جو ایسے دیکھا، وہ انس کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھا کہ شاید آسمان والا چاند اتر کے نیچے آ گیا۔ اب تم نے کیا سمجھا اس سے؟ آپ کو کیا سمجھ میں آیا؟ بس اتنے خوبصورت تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھنے والے کو شک ہوتا تھا کہ کہیں آسمان کا چاند تو نہیں آ گیا نیچے اتر کے۔ تو کہتے ہیں کہ میں ڈاؤٹ کی وجہ کر پھر آسمان کی طرف دیکھا تو نہیں، وہ چاند اوپر ہی تھا اور میرا چاند نیچے۔ تو انس کہتے ہیں کہ میں کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا اور کبھی زمین کے چاند کو دیکھتا، اور میں چاہتا تھا کہ یہ فیصلہ کروں، نمبر دے دوں کہ زیادہ خوبصورت کون سا چاند ہے۔ تو حضرت انس کا جملہ سنو مسلمانوں، حضرت انس کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میرے دل نے کہا کہ آسمان کا چاند چاندنی کی بھیک میرے چاند سے مانگا ہے۔ آسمان کو خوبصورتی کی بھیک کس سے ملا ہے؟ زمین کے چاند سے، جناب رسول امی و ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سے چاند کو چاندنی ملی۔ اور سنو، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے مدارج النبوہ ایک کتاب ہے، اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اے دنیا والوں، یہ جو گلاب کا پھول ہے نا، گلاب کا پھول، لکھا ہے کتاب میں کہ یہ گلاب کا پھول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے پیدا ہوا ہے۔ کس سے؟ پسینے سے۔ اب تم خود اندازہ لگاؤ کہ جب گلاب کی پنکھڑیوں کے خوبصورتی کا اور گلاب کے خوشبو کا یہ حال ہے تو ہمارے پیغمبر کو جس نے اپنی آنکھ سے دیکھ لیا ہو اس کا کیا حال ہو؟ اس کو کیسی خوشبو لگتی ہو؟ اتنی خوبصورتی اور اتنی خوشبو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سے آتی تھی کہ صحابہ کرام آپ کو ایسے چمٹ کر کے پکڑ لیا کرتے تھے، میرے محبوب 1 منٹ کے لیے سڑ جائے گا، موت تک ہمارے بدن سے خوشبو نہیں جائے گی۔ اور ہم کو اگر کوئی چپک لے موت تک بدبو نہیں جائے گی۔ پتہ نہیں ہم لوگوں کو کیا ہو گیا، اللہ کا اسلام مذہب نے سکھایا پاک صاف رہو، خوشبو میں رہو، ہر وقت عطر میں ڈوبے رہو تاکہ دنیا کے لوگ دیکھ کر کہیں کہ یہ مسلمان قوم جا رہی ہے۔ 3 4 دن ہو جائے گا وہی بنیان پہنے ہوا، پسینہ کا ڈوبا ہوا، بیٹا گودی نہیں آنے کے لیے تھے، بچے گودی نہیں آنے کو تیار ہوتی ہے، ابو بدو بچہ۔ ارے مسلمان ایسا نہیں ہوتا، مسلمان صاف ستھرا پاکیزہ ہوتا ہے، صورت شکل اللہ کی بنائی،
اس میں کچھ بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی، لیکن لباس تو آپ تبدیل کر سکتے ہو نا، روزانہ نہا کر کے آپ نیا کپڑا بنیان تو بدل سکتے ہو نا، عطر تو لگا سکتے ہو نا، خوشبو لگا سکتے ہو نا۔ پاکی صفائی ایمان کا حصہ ہے، پاک صاف رہو گے تو ایمان بھی محفوظ رہے گا۔ پیغمبر کے پسینے کو عورتیں شیشہ میں جمع کرتی تھی کہ پیغمبر کا پسینہ مشک اور گلاب سے زیادہ مہکتا ہے۔ ہم لوگ بیڑی پیتے ہیں، نہ پیسٹ کرے گا نہ مسواک کرے گا، سوچو کتنی بدبو منہ سے آتی ہو۔ جب ہم بغل میں کھڑے نہیں ہو سکتے تو فرشتے کھڑے ہوں گے، کتنی تکلیف ہوگی فرشتوں کو۔ پاک صاف رہا کرو میرے بھائی، کیا رہا کرو؟ پاک صاف رہا کرو۔ اتنی بڑی مسجد ہے، اتنے لوگ بیٹھے ہیں، اگر ہر کوئی عطر میں ڈوب کر کے آج اس مسجد میں آتا تو کتنی خوشبو مسجد میں ہوتی؟ بول نہیں ہوتی؟ کتنے لوگوں نے عطر لگایا؟ اٹھاؤ ہاتھ اٹھاؤ، کتنے لوگوں نے لگایا؟ 1 2 15 20 21 بس۔ یہ کیا بنا آدمی لگایا ہوا ہے؟ باقی سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خوشبو بہت پسند ہے۔ کیا فرمایا؟ الطیب، مجھے خوشبو بہت پسند ہے، اس لیے خوشبو کی عادت ڈالو، خوشبو کو لگایا کرو بدن میں۔ قبر میں حساب کتاب میں آسانی ہوگی، موت کے وقت کلمہ نصیب ہوگا، دماغ میموری پاور بڑھے گی، صحت اچھی رہے گی، خوشبو والے بدن پہ وائرل انفیکشن نہیں ہوتا۔ پوری دنیا کے میڈیکل سائنس کا یہی کہنا ہے۔ اور جب بدن سے بدبو ہوتی ہے تو وائرل انفیکشن ہوتا ہے۔ تو ہمارے پیغمبر فرماتی ہیں مائی عائشہ کہ میرا چاند دنیا کے تمام چاندوں سے زیادہ خوبصورت تھا، اتنے خوبصورت کہ مائی عائشہ کہتی ہیں کہ رات کے اندھیرے میں جب میری سوئی کپڑا سلنے والی گر جاتی، کیوں مچھلی بیچ رہا ہے؟ جب میری سوئی رات کے اندھیرے میں گر جاتی تو میں اپنے محبوب کو بلا کر لاتی اور کہتی کہ محبوب ذرا مسکرا دیجیے، تو میرا محبوب مسکراتا تھا۔ آئے آئے کتنا پیار کیا ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے، جو اتنے پیارے انداز میں اپنے محبوب کا نام لے رہے۔ تو کہتی ہیں کہ میرے محبوب جب مسکراتے تو یہ جو اوپر کا 2 چوڑا والا دانت ہے نہیں، 2 اوپر کا دانت، وہ دونوں دانت کے بیچ میں گیپ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گیپ تھا، اتنا گیپ تھا کہ اندر کا تالو نظر آتا تھا اس گیپ سے۔ تو کہتی ہیں کہ جب میرا محبوب مسکراتا تو اس گیپ سے ایک روشنی نکلتی تھی، اس روشنی سے ہمارا پورا گھر جگمگانے لگتا تھا، ہم سوئی ڈھونڈ لیا کرتے، اتنے حسین تھے، اتنے خوبصورت۔ اور حسن جمال کیوں نہ ہو، اللہ پاک نے فرمایا اے چاند میرے محبوب کے صدقے میں تجھے چاندنی ملے گی، اے سورج میرے محبوب کے صدقے میں تجھے روشنی ملے گی، اے پھول میرے محبوب کے صدقے میں تجھے خوشبو ملے گی۔ فرمایا محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، نہ زمین ہوتی نہ آسمان ہوتا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ساری کائنات ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا حلیمہ تو نے گاؤں میں نہیں دیکھا
دیکھا، آمینہ تو نے شہر میں نہیں دیکھا، عبد المطلب تو نے ملکوں میں نہیں دیکھا، جبرائیل تو نے آسمان و زمین میں نہیں دیکھا، مجھ سے پوچھ میں نے اس کے سوا اتنا خوبصورت بچہ کبھی پیدا نہ کیا۔ کہاں سے دیکھو گے، کدھر سے دیکھو گے؟ اب دیکھو جو دیکھ رہا سب تعریف کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے نہیں؟ حلیمہ تعریف کر رہی، آمنہ تعریف کر رہی، عبد المطلب، جبریل، اللہ۔ اسی لیے کہتے ہیں محمد۔ میں نے شروع میں کیا کہا تھا؟ محمد اس کو کہتے ہیں جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی، جو دیکھ رہا ہے سب تعریف کر رہا ہے۔ اور یہ تو چلو انسان ہے، انسان فرشتہ ہے، اللہ خود خالق ہے۔ خانہ کعبہ میں جو بت رکھا ہوا تھا، عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں نے بت کی پیٹ سے آواز سنا کہ بت کا پیٹ کہہ رہا تھا اے عبد المطلب خوبصورت نبی آ گئے، خوبصورت۔ اور بت نے کہا تو کیا کہا؟ ابو جہل کے دروازے پہ جو اونٹ بندھا ہوا تھا، جب ابو جہل صبح میں اٹھ کر کے آیا اونٹ کے پاس تو اونٹ نے پیچھے کا ایک لات کھینچ کے مارا ابو جہل۔ ابو جہل سینگ پکڑ کے بیٹھ گیا، ارے باپ لگتا ہے کوئی معاملہ ہوا ضرور ہے، اس اونٹ نے تو کبھی نہیں مارا ہم کو، آج کیوں مارا ہے؟ تو ابو جہل نے جا کر کے کہا اونٹ تجھے کیا ہوا؟ تو لکھا ہے تاریخ کے کتاب میں کہ اونٹ نے زبان سے کہا کہ اے ابو جہل تیری دادا گیری مٹی میں ملانے والا محمد آ گیا۔ پیغمبر کو کس نے پہچانا؟ اونٹ نے پہچانا، اونٹ تعریف کر رہی ہے۔ تو فرمایا کہ سب سے زیادہ مخلوق جس کی تعریف کرے اس کو محمد کہا جاتا ہے۔ اور جانتے ہو یہ لفظ محمد اور ذات محمد ایسا لفظ ہے، ایسی ذات کا نام ہے جس کو جنگل کا شیر بھی پہچانتا ہے۔ جنگل کا حضرت سفینہ کے بارے میں آپ بہت سو رہے ہیں، منہ دھو کے رہے ہیں، پریشان ہو جائیں گے، جائیے ابھی تو شروعات ہوا ہے، بیچارے بہت دیر سے سو رہے ہیں۔ آپ میں سے کسی کو نیند آ رہی تو جا سکتے ہیں۔ تو لفظ محمد اور ذات محمد فرمایا یہ ایسا لفظ ہے اور یہ ایسی ذات ہے کہ جس کو جنگل کا شیر بھی پہچانتا ہے۔ حضرت سفینہ جو پیغمبر کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے، دریا میں سفر کر رہے تھے، کشتی ٹوٹ گئی، ایک لکڑی کو پکڑا، بہتے 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 افریقہ کے جنگل میں پہنچ گئے۔ جب افریقہ کے جنگل میں پہنچے تو کیا یار کیا بات ہے، بڑھیا، جب افریقہ کے جنگل میں پہنچے تو رات کا اندھیرا ہو چکا تھا، بالکل ایک دم اندھیرا۔ تو ایک جھاڑ کو پکڑ کے اوپر جیسے ہی گئے تو دیکھا کہ سامنے سے منہ پھاڑے ہوا شیر ببر آ رہا ہے، چیختا ہوا۔ اندازہ لگا میرے بھائی، جنگل اور جنگل میں شیر ببر، وہ بھی بھوکا اور تازہ تازہ آدمی، شیر ببر کو جو دیکھا سفینہ نے، ہم اور آپ ہوتے تو اسی وقت ہارٹ اٹیک ہو جاتا جب کتا بلی سے ڈرتے ہیں۔ ارے ہم تو کتا بلی سے ڈرتے نہیں ڈرتے، بلی نکل گئی تو سفر میں نہیں جانا، کتا نکل گیا تو سفر میں نہیں جانا، سانپ نکل گیا تو سفر میں نہیں جانا، لاری نکالنے سے پہلے 4 نیمبو پیچھے چکا میں، 4 نیمبو آگے چکا میں۔ جب مسلمان اتنا کمزور ہوگا تو دھرم پور احمد پور کا کتا بھی ڈرائے گا اسے۔ جب یہ نیمبو کو خدا مانے گا
جب نیمبو کو خدا مانے گا اور اس کا ایمان یہ کہے گا کہ نیمبو پہ چاٹ چڑھاؤ تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، تو ظاہر بات ہے کہ کتا بلی سے تو ڈرے گا۔ پیر بختیار کی تصویر لاری میں لگ رہی ہے، گھر میں لٹک رہا ہے۔ بابا بابا فخر الدین کی تصویریں گھر میں لٹک رہی ہے، لاری میں لٹک رہا ہے، اور اپنے لاری کے آگے لکھے رہا HKGN، مطلب سمجھتے ہو؟ HKGN حضرت خواجہ غریب نواز، یہ مطلب ہوا اس کا۔ اور یہ کس کے لاری پہ لکھا ہوا ہے؟ کٹر مسلمان کے لاری کے اوپر لکھا ہوا ہے HKGN حضرت خواجہ غریب نواز۔ گویا اللہ سے بھی اوپر پاور ہو گیا خواجہ کی۔ تو جب مسلمان کا ایمان ایسا ہوگا تو ڈرے گا کس سے؟ بلی سے، کتا سے، سانپ سے، چھچھندر سے، یہ سب چیز سے ڈرے گا۔ لیکن جب سفینہ کا ایمان یہ تھا کہ سب کچھ اللہ ہی سے ہوتا ہے، تو شیر سے ڈرے گا وہ تو جانتا تھا شیر میرے لیے پیدا کیا گیا۔ اللہ اکبر و کبیرہ، حضرت سفینہ کا بیان سنو۔ اسی کو شاعر نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، ارے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضرت سفینہ کہتے ہیں شیر میرے سامنے منہ پھاڑے ہوا آیا، میں شیر کے قریب جا کر کہنے لگا او شیر یاد رکھ میں محمد عربی کا غلام ہوں۔ خدا کی قسم حضرت سفینہ کہتے ہیں شیر نے لفظ محمد سنا اور اپنے دم کو ہلا کر اشارہ سے کہنے لگا آؤ سفینہ، کالی کملی والے کے شاگرد میری پیٹھ پہ بیٹھو، میری پیٹھ پہ آؤ، میں تمہیں راستہ بتاتا ہوں۔ مسلمانوں، جب یہ قوم اللہ سے ڈرتی تھی، جنگل کا شیر بھی راستہ بتاتا تھا، آج تم سانپ بلی اور کتا سے ڈرنے لگے، نریندر مودی تمہیں جہنم کا راستہ بتاتا ہے۔ آج یہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والی قوم، سینکڑوں بتوں کی پوجا کرنے والی قوم، آج تیرے بچوں کو تلوار کے نوک میں لگا کر نچاتی ہے۔ آج تیری ماں کے پیٹ سے بچہ چیر کر نکالا جاتا ہے، آج تیری ماں کی آبرو لوٹی جاتی ہے۔ اپنا وہ دور تو مسلمانوں یاد کرو جب جنگل کا شیر بھی تجھے اپنی پیٹھ پہ بیٹھا کر راستہ بتاتا تھا۔ آخر بات کیا ہوئی کہ جسے شیر راستہ بتاتا تھا، آج یہ کھڑے ہو کر موتنے والے مسلمانوں کا راستہ روکتے۔ پتہ یہ چلا کہ کوئی غلطی تو ہم سے ہوئی ہے، کوئی قصور تو ہمارا ہے، کہیں تو ہم نے اسلام کو چھوڑا ہے، کہیں تو ہم نے اسلام کے دامن کو داغدار کیا ہے، کہیں تو ہمارا یقین اللہ سے ٹوٹا ہے۔ اللہ کو ایک مانو، اللہ کو ہر چیز کا مالک مانو۔ مسلمانوں، آج بھی دنیا تمہارے چپل کی دھول چاٹے گی، لیکن جب تمہاری بیوی مندر کا گھنٹی بجائے گی، بچے کو لے کر درختوں کے سائے میں جا کر بیٹھے گی، جب نیم کے درختوں میں تالا ڈالے گی، جب نیم کے درختوں میں جھنڈی لگائے گی، جب قبر کی مٹیاں چاٹیں گی، اور تم مرد لوگ جب گاڑی کے نیچے نیمبو ڈالو گے، تو یاد رکھو اس سے بھی برا حال آئے گا، اس سے بھی بری حالت ہوگی۔ تم ایک اللہ کے دیوانے، ایک اللہ کو سب کچھ مانو، دنیا تمہارے قدموں پہ آ کے گرے۔
حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اس شیر نے اپنی دم ہلائی، مجھے پیٹھ پہ سوار کر لیا، میں نے اس کے گردن کے بال کو پکڑ کر کھینچا، اس جنگل میں شیر دوڑنے لگا، جب سارا شہر ختم ہو گیا، مدینہ شہر قریب آیا، شیر رک گیا اور مجھے اتار کر میرے قدموں پہ اپنا منہ رکھ کر 2 مرتبہ زور سے چیخا۔ دو مرتبہ زور سے چیخا شیر۔ حضرت سفینہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور سارا واقعہ سنایا، تو سفینہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ، نہیں بولو گے، نہیں بولو گے، درود پہ بھیجنے میں ڈر ہو رہا ہے؟ تو حضرت سفینہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی کس کے بولو کہ پورا رحمت پور ہلنے لگے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری بات تو سمجھ میں آئی شیر کی، مگر 2 بات سمجھ میں نہیں آئی۔ کہا کیا؟ کہا کہ دیکھیے نا، مجھے اتار کر کے مدینے کی طرف اشارہ کیا، اب 2 مرتبہ اتنی زور سے چلایا کہ پورا جنگل اس کے شور سے ہنگامہ ہو گیا۔ کہا سمجھنے یہ کیوں چیخا؟ آئے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، او سفینہ، پہلی مرتبہ جو شیر نے چیخا تو اس نے یہ کہا تھا کہ او سفینہ، مدینہ جانے کے بعد پیغمبر کے تمام صحابہ کو میرا سلام کہہ دو۔ پہلی چیخ میں تمام صحابہ کو سلام بھیجا ہے، اور کہنے لگا دوسری مرتبہ جو چیخا تو اس نے خاص طور سے یہ کہا ہے، او سفینہ، میرے بلال کو، کالی کملی والے کے مؤذن کو سلام کہہ دو۔ رنگ کا کالا، شکل کا کالا، نہ ناک نہ نقشہ، مگر اتنا بڑا مقبول بندہ ہے کہ جنگل کا شیر بھی نام لے کر سلام کہتا ہے۔ میرے یارو، میرے نوجوانوں، میرے نبی کا یہ پیارا نام، اتنا پیارا نام ہے، اتنا پیارا لفظ محمد ہے کہ جنگل کا شیر بھی اس نام کو پہچانتا ہے۔ اگر نہ پہچانا تو فقط ایک امت نے آج تک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کو نہیں پہچانا۔ ہم نے کہاں پہچانا؟ کون سی تعظیم ہمارے یہاں؟ سامنے اتنا بڑا لکھا ہوگا یا محمد، گھر میں یا محمد، اب بالکل اس کے سامنے 70 mm کا اسکرین والا ٹی وی ڈیجیٹل رکھا ہوگا، اور اس پہ ناچنے والی ناچ رہی ہے، گانے والی گا رہی ہے، اور کس کے سامنے؟ یہ مسلمان رہ گئے۔ کون ہے یہ؟ شرم نہیں آتی ہے؟ افسوس بھی نہیں ہوتا ہے کبھی؟ کسی لمحے میں تمہیں یاد نہیں آتا اپنے پیغمبر کی قربانی؟ کسی لمحے تمہیں محسوس نہیں ہوتا کہ کس پیغمبر کو ناچنے والی کے سامنے لا کر کے کھڑا کر دیا، گانے والی کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا؟ آج شب قدر ہے، اس مسجد کے اندر عہد کر کے اٹھو، ہم سے وعدہ کر کے اٹھو کہ مولانا یا تو ہمارے گھر میں خدا کی قسم اللہ کا قرآن رہے گا یا ٹی وی جیسا شیطان رہے گا۔ بولو، قسم کھاؤ، کیا رہے گا؟ قرآن۔ زور سے بولو نا، کیا رہے گا گھر میں؟ شیطان تو نہیں رہے گا نا؟ ہاں، اندر اندر کہہ رہا ہے کہ بغل والے روم میں رکھ دے گا۔
مومن ہو، ایسا ریکارڈ بناؤ رحمت پور والو، ایسا ریکارڈ بناؤ کہ کل پوری دنیا کی میڈیا میں آئے کہ ایک مولوی کی بات سن کر ہزاروں ٹی وی رحمت پور کے روڈ پہ گرا ہوا تھا۔ ایک بار ایسا ریکارڈ بنا دو، انشاءاللہ مغفرت کا ذریعہ اور سامان بن جائے گا۔ جاؤ اپنے اپنے گھروں میں اور روڈ پہ لا کر کے اینٹیں پتھر سے توڑ کر کے بکھیر دو کہ میرے گھر میں اللہ کے قرآن کے سوا کچھ بھی نہیں رہ سکتا ہے۔ کرو گے انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا، اور یقین جانو آپ کے لیے ممکن ہے کہ یہ جنت کا فیصلہ ہو۔ قرآن رہنا ہے، کیا رہنا ہے؟ قرآن رہنا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رہنا ہے۔ قرآن جہاں پہ ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہوگا، وہاں ٹی وی دیکھو آپ لوگ کتنے نیک ہو، کتنے اچھے ہو۔ رمضان کا چاند نظر آیا اور ٹی وی کو بالکل ایسا پیک کر دیتا ہے۔ آخر یہی مسلمان ماشاءاللہ پورے رمضان ٹی وی نہیں دیکھتے۔ کوئی دوسرا مسلمان ہے بولو نا، پھر رمضان کے بعد تمہیں کیا ہو جاتا ہے جو پردہ اٹھا دیتے ہو؟ جیسے میرے بھائی بند کر کے چھوڑ دیے، سمجھ میں نہیں، اونے پونے الٹے سیدھے ریٹ میں بکتا ہے، بازار میں لے جا کر کے بیچ دو، اس پیسے کو صدقہ خیرات کر دو، خود بھی مت کھانا۔ اور اگر اللہ نے جگر اور ہمت دیا ہے تو ابھی یہاں سے اٹھ کر کے جاؤ، روڈ پہ لا کر کے پتھر سے ٹکڑے ٹکڑے کر دو اور کہو کہ ہمارے سامنے جب اللہ کا قرآن آتا ہے تو ہم دیوانے ہو جاتے ہیں۔ ہم قرآن کے سامنے پھر کسی کی کرو گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ۔ تو تمام کے تمام تعریف کرنے لگے۔ حلیمہ نے کیا، آمنہ نے کیا، عبد المطلب نے کیا، جبریل امین نے کیا، اور خود اللہ نے کیا۔ کیا کہا کہ اے جبرائیل، ہم نے اتنا خوبصورت بنایا ہی نہیں، تم دیکھو کہ کہاں سے۔ سارے لوگوں نے تعریف کیا تو حضرت حلیمہ نے کہا کہ اے آمنہ، یہ بچہ ہمیں دے دو، ہم جا کر کے دودھ پلا دیں۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ اماں نے دعا دی، اماں نے دعا دی، میرے حوالے کر دیا۔ میں نے جیسے ہی اس بچے کو گود میں لیا، بچہ پھر مسکرانے لگا۔ حلیمہ کی بات تو سنو مسلمانوں، حضرت حلیمہ کہتی ہیں میرا وہ سینہ جو سالوں ہو گیا کبھی میرے سینے میں دودھ نہ آیا، اتنا مبارک بچہ تھا، میں نے گود میں ادھر اٹھایا، ادھر سینے سے دودھ کی ندی بہنے لگی۔ کتنا بابرکت بچہ ہے، سینہ دودھ سے بھر گیا۔ حلیمہ کہتی ہیں میں اسی وقت سمجھ گئی کہ دنیا میں ہم سے زیادہ مقدر کی دھنی کوئی اور نہیں۔ میں بچہ لے کر آئی، میرا ایک اور بچہ جو پہلے ہی سے بھوکا تھا، دودھ نہیں ملتا تھا، کئی رات ہو گئی، بھوک کی وجہ سے نہیں سویا تھا۔ جب میں قریب آئی، میں نے اس بچے کو گود میں اٹھا کر دودھ پلائی، دل بھر کے پی لیا، پھر میرا بچہ سو گیا۔ اور سن لو آخری بات، چونکہ 1 بج گیا ہے، 1 تک کا ہی وعدہ تھا، اب اس کے بعد جو ہے ہم سیدھا چلیں گے کہاں؟ مبارک مبارک میں چلیں گے، سب لوگ چلیں گے نا انشاءاللہ۔ بیچارے بیٹھائیں گے کہاں؟ چھوٹی سی مسجد ہے، کہاں بیٹھائیں گے؟ تو حلیمہ کہتی کہ میں نے گود میں لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دودھ پلایا تو میں نے ان کے منہ کو بائیں طرف لگایا۔ تمہارے یہاں بایاں کس کو بولتے ہیں؟ لیفٹ کو، رائٹ کو؟ لیفٹ کو بایاں بولتے ہیں نا، باماں لیفٹ کو بولتے ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کو لیفٹ کی چھاتی میں لگایا تو فوراً منہ بند پڑ گیا، کھلتے ہی نہیں۔
منہ کہتی ہیں کہ پھر میں نے پلٹ کر کے رائٹ میں لگایا، فوراً دودھ پینے لگی۔ تو حلیمہ کہتی ہے میں پریشان ہوئی کہ بھائی یہ بچہ ہے کیسا ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ پتہ یہ چلا کہ پیغمبر اپنے بچپن میں بتانا چاہتے تھے، اے میری امت کے لوگوں، تمہارے پیغمبر کے بچپن کا سبق یہ ہے کہ کسی بھی چیز کا آغاز سیدھے طرف سے کیا، کہاں سے؟ سیدھے طرف سے کیا۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں، سموسہ بائیں طرف سے بانٹے، بائیں طرف باپ بیٹھا ہوگا، دوست بیٹھا ہوگا، دائیں طرف دیکھا تو دوسرا مؤذن صاحب وغیرہ وغیرہ بیٹھے، پہلے بائیں طرف سے بانٹنا شروع۔ نہیں، کدھر سے بانٹنی چاہیے میرے بھائی؟ دائیں طرف سے بانٹنی چاہیے، اور سنت سمجھ کر کے بانٹو تو ثواب ہو۔ تو پیغمبر کدھر منہ لگا کے دودھ پیتے تھے؟ دائیں طرف۔ پھر اس کے بعد حلیمہ 2 سال تک جب بھی بائیں طرف منہ لگاتی دودھ نہیں پیتے، دائیں طرف لگاتی دودھ پیتے۔ بائیں طرف سے دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بھائی پیتے تھے جو پہلے سے حلیمہ کے گود میں تھے۔ اس میں اشارہ ایک بات کی طرف اور تھا، میں آخری بتاتا چلوں، پیغمبر ایک ہی سینہ سے دودھ پیتے تھے، دوسرے سینے سے دودھ نہیں پیتے تھے۔ ایک بات تو یہ تھی کہ اے دنیا کے لوگوں سیدھے طرف سے کھایا پیا کرو، اور دوسری بات یہ تھی کہ بائیں طرف میرے بھائی کا حق ہے، اگر میں نے دودھ پی لیا تو میرے بھائی کا حق مر جائے گا۔ اس پیغمبر کی امت آج یتیم کا مار کھاتے ہوئے بھی شرم نہیں کرتی۔ اس پیغمبر کی امت حرام ملے حرام، ناجائز ملے ناجائز، اس کا حصہ اس کا حصہ سوچتا ہے کہ سارا حصہ۔ اور ہمارے پیغمبر عدل انصاف بچپن کے زمانے میں کر رہے ہیں کہ ایک چھاتی میں جو منہ لگایا تو دوسری چھاتی میں پورے 2 سال میں کبھی بھی دودھ نہیں پیا، تاکہ دنیا یہ نہ کہے کہ محمد نے بچپن میں بےایمانی کیا۔ ہر برائی سے، ہر چیز سے میرا محبوب کیا ہے؟ پاک ہے۔ یہیں پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، چونکہ سحری کا ٹائم ہو جائے گا، پھر انشاءاللہ اس سے آگے آئندہ کبھی بیان کروں گا، مگر اس سے آگے یہیں بیان کریں گے۔ مبارک میں آج یہ بیان نہیں ہونے والا، مبارک میں آج انشاءاللہ دوسرا بیان ہوگا، بہت نرالا پیارا بیان ہوگا۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ وہاں تشریف لے چلیں۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ مختصر بیان ہوگا چونکہ وہاں سحری کا بھی انتظام ہے۔ بس آپ سے یہ کہنا ہے کہ آپ اس پوائنٹ کو یہیں پہ نوٹ رکھو، آئندہ مجھے یاد دلائیں گے، پھر کوئی بیان ہوگا تو میں یہیں سے انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کروں گا۔ اچھا دعا تو کر لو بھائی، نہیں کرو گے؟ دعا نہیں کرو گے؟ کوئی جگہ آپ نے